وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فجر آیت نمبر 24 سے لے کر 26 تک. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری. اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا، مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا. سامعین کرام، سورہ فجر آیت نمبر 24. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. آج کا جو سبق ہے میرے خیال سے آیت نمبر 24 سے ہے. تو وہ یہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا کہ وہ میرے کام آتا. سامعین اکرام، یہ دنیا جو ہے، دیکھیں، میں گزشتہ سبق میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی عام ایسا درس نہیں ہے عام روایتی طور پہ. یعنی یہ ایک نصیحت کی باتیں ہیں. ہم قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر یقین کے بھی بات کر رہے ہیں. اور یقین کی جب بات آتی ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں ہے. عام طور پہ یعنی مسلمانوں کی میں حالت ظاہر بیان کر رہا ہوں، جو زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور توحید اور رسالت اور آخرت کے زبانی طور پہ اقراری بھی ہیں، لیکن حقیقی طور پہ اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے ہم عملی طور پہ تیار نہیں ہوتے. ہم تو نفس کی بندگی کرتے رہتے ہیں اور اسی کی تابع فرمان ہو کے رہنا چاہتے ہیں. پھر جہاں تک رسالت کا تعلق ہے تو رسالت کی دعوت کو نہ تو ہم سمجھتے ہیں، اور اگر سمجھ بھی گئے تو اسے قبول کرنے پر ہم آمادہ نہیں ہیں. اور رسول کی دعوت تو اللہ کی طرف ہے اور ہمارا ایمان اور یقین تو ظاہر پہ ہے. تو رسالت بھی مطلب وہ یقین ہمیں ایسا نہیں ہے. اور خاص طور پہ آخرت کا جہاں معاملہ آتا ہے تو ہم آخرت کے تمام مراحل کا عملی طور پہ انکار کر رہے ہیں. لیکن جو ہم آیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں کہ یومئذ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو جہنم پیش کی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ یا میں دوزخ کے یہ قیامت کے دن دوزخ کو دیکھ کے جو ہے فیصلہ کریں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے یا نصیحت ہمیں آ جائے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں ایسا ہونا چاہیے. اور دیکھیں، میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ میں کروں گا اور تم میرے سامنے اکیلے پیش ہوگے
اور پھر تمہیں اعمال کا پورا پورا بدلہ یعنی اچھا یا برا وہ تمہیں دیا جائے گا۔ جیسے کہ سورہ زلزال میں ہے یا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ تو دیکھیں یہ ساری میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ایسے یعنی اس کو ایک عام رسمی درس کے طور پہ نہ لیں، یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ میں بھی خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بھی کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ آج ہی فیصلہ کریں کہ میں نے اللہ کے لیے جینا ہے، دنیا میری منزل نہیں ہے، میں نے آخرت کو ترجیح دینی ہے دنیا کی زندگی پر، تو پھر آپ کی زندگی میں چینج بھی آ جائے گی، بدلاؤ آ جائے گا۔ وہ ساری چیزیں جو آپ ناممکنات یعنی آپ کو ناممکن معلوم ہوتی تھیں وہ اب ممکنات میں سے ہو جائیں گی۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے بہت قیمتی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ آپ اس دن یہ اقرار کر لیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش قدم یا لیتنی، ہائے افسوس، قدمت لحیاتی، کہ میں نے اپنی اصلی زندگی، دیکھیں یہاں حیات کا لفظ ہے کہ میں نے اس اصل زندگی کے لیے، اصل زندگی یہ نہیں ہے ہماری، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہ سارا ایک غیر حقیقی معاملہ ہے۔ ہمارا جسم جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے، یعنی میں تو اصل میں روح ہوں، اور میرا ایک مکان اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور دنیا میں بھجوایا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہہ کے کہ بھئی یہاں تم نے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھے چاہیے کہ تم میں سے ایک یہ آدمی یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ یہ دنیا جو ہے سامعین کرام یہ بازار ہے، ہم نے جانا ہے آخرت، وہاں آپ نے اپنی آخرت بنانی ہے خود۔ جو لوگ، یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیں، جو لوگ آخرت سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کے دل غافل ہیں اور وہ اپنی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت میں اپنے لیے جہنم یعنی جہنم کے نچلے سے نچلے درجے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو آسان الفاظ میں کہہ دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دوبارہ میں یہ الفاظ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آخرت پر جس کا یقین نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں اس نے اپنے دنیا ہی کو مقصد بنا لیا ہے، دنیا ہی کے لیے جی رہا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے، خواہشات نفس کو پورا کرنے پہ لگا ہوا ہے یا تلا ہوا ہے، تو اب یہ ہے نا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، یہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے برمقابل کوئی شخص اللہ پر یقین کر لیتا ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، میں قبول کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اس یقین کا نام ایمان باللہ ہے۔ سامعین کرام، اس یقین کا نام ایمان باللہ ہے۔ اگر آپ کا یہ یقین نہ ہو تو پھر آپ کی زندگی تو پھر ظاہر کے لیے ہوگی اور ظاہر کے لیے آپ جئیں گے۔ بہرحال دیکھیں میں وہی بات پوری کر دوں کہ اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے اور آپ عملی طور پہ اس کا اعلان بھی کر دیں اور دو جملے کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور آپ یہ بھی کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس کے بعد آپ کی زندگی کی ایک ترتیب صحیح ہو جائے گی۔ اب آپ نے چلنا ہے اللہ کے راستے پر، کیونکہ منزل آپ کی اللہ ہے۔ مقامی طور پر ایک
سچے شخص کو تلاش کریں، اس کی صحبت کو اختیار کریں، اس سے رہنمائی حاصل کریں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بارے میں، تو آپ کی منزل، اب آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ، دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ اب بائیں ہاتھ والا فرشتہ فارغ ہو گیا ہے، کیوں کہ اب انک علی صراط مستقیم، اب آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب اسی طرح چل سو چل آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق، ایک رہنما کی رہنمائی میں جب آپ زندگی گزارتے رہتے ہیں، اس سے آپ کی جو اصل زندگی ہے وہ خوبصورت ہوتی رہتی ہے۔ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور آپ چونکہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی کا ایک انتہائی اچھا انجام ہوگا، اور وہ اچھا انجام جو ہے اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک وہ انجام ہے کہ آپ کو کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جا، وہ تم سے راضی اور تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ فادخلی فی عبادی، بہرحال اس کا تو ہم اسی وقت وہ کریں گے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نفس جو ہے اب نفس امارہ نہیں بلکہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ اب آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا، زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا، ہر کام میں لذت پیدا ہو جائے گی، لذت آشنائی۔ سبحان اللہ، آپ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے زندگی گزاریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مبارکباد ہیں، تمام خوشخبریاں ہیں اس شخص کے لیے جو ایسا ہے اور وہ زندگی اسی کے لیے گزار رہا ہے۔ آقا، اپنے آقا اللہ کا غلام ہے اور غلامی میں وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کا زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ حسین بن جائے گا۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یقین کر لیں اس بات پہ، کیونکہ اصل مزہ جو ہے، بلکہ میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں اس بارے میں کہ آپ کو یقین آ جائے نا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، او کما قال۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان کا ذائقہ اس نے چکھا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اب اس کی تفصیل ہے لیکن میں بیان کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی۔ یعنی اللہ میرا رب ہے، وہی میری منزل ہے، وہی میرا مقصود ہے، وہی میرا محبوب ہے اور وہی مجھے مطلوب ہے۔ تو رضی باللہ رب، یعنی اللہ کے رب ہونے پہ وہ راضی ہو گیا۔ وہ عملی طور پہ کہتا ہے کہ دنیا مجھے نہیں چاہیے، دنیا کا عیش و آرام مجھے نہیں چاہیے، دنیا کی آسائشات مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو رب کی رضا چاہیے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو من رضی باللہ رب و بالاسلام دین، اور اسلام کے طریقے پر وہ مطمئن ہو گیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں راہ ہدایت یعنی قرآن و سنت سے نوازا ہے، اس پر وہ راضی ہوگا۔ ہاں، میں نے زندگی اسی لیے گزارنی ہے۔ وبمحمد النبی، اور محمد جو ہیں ان کے نبی یا اپنے مرشد اعظم ہونے پر اس کو یقین ہو گیا کہ ہاں میں نے زندگی انہی کی اطاعت میں گزارنی ہے، انہی کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے، انہی کے اسوہ حسنہ کے مطابق۔ اب یہ تین چیزیں جو ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ان پر راضی ہو گیا، کس پہ؟ کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، رسول میرے نبی ہے، محمد جو ہے میرے نبی ہے۔ اس کو اب ایمان، وہ میں ذائقے کی بات کر رہا تھا نا، کہ اب اس کو ایمان کا حقیقی ذائقہ ذاق طعم الایمان، یعنی ایمان کا اصل ذائقہ اب اسے مل جائے گا، اور ایمان کا ذائقہ تمام ذائقوں سے بڑھ کے ہے۔ سامنے کیا ہم تو دنیا کے کیڑے، اپنے آپ کو دنیا کا کیڑا بنایا ہوا ہے، اور دنیا ہی کے چند ذائقے ہمیں پسند آ گئے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، بہرحال اس کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ
انسان یعنی قیامت کے دن، آج کا جو سبق ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہاں پھر افسوس ہوگا، لیکن وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اس میں پھر یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس وقت آپ اپنے لیے کچھ کر بھی نہیں سکیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ سحری ختم ہونے والی ہے اور 5 منٹ پہلے جو ہے آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ آنکھیں مل مل کے اٹھتے ہیں اور گھڑی دیکھتے ہیں تو اب جو ہے 3 منٹ رہ گئے۔ اب 3 منٹ میں آپ کیا سحری کریں گے؟ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اب وقت تو گزر جائے گا، آپ نے تو وقت سو کے گزار دیا جو سحری کا وقت تھا، اب زیادہ سے زیادہ آپ 1-8 گلاس پانی پی لیں گے یا دودھ پی لیں گے، غٹ غٹ کر کے دودھ پی لیں گے، پھر تو ٹائم ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے سامنے کرام، یہ دنیا میں جو لوگ سو کے زندگی گزارتے ہیں، یعنی آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں، تو پھر آخر میں اگر آپ افسوس کریں گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بوڑھے ہو کے آپ نے کمر ہمت باندھ لی تو کیا باندھی؟ اب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ توبہ کی بات تو الگ ہے، میں تو یعنی اس کا قائل ہوں کہ اللہ تعالیٰ یعنی جب تک زندگی ہے در توبہ کھلا ہوا ہے، لیکن اصل مزہ تو یہ ہے کہ آپ یعنی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک آپ کا سر اللہ کے سامنے جھکا رہے۔ اور پھر اس میں بہت سی باتیں ہیں، یعنی دیکھیں اصل میں تو ہم انسان یا مسلمان اپنے لیے نہیں زندہ، یہ تو اوروں کے لیے زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تو وہ سارے کام تو اگر آپ بڑھاپے میں پہنچ گئے تو پھر تو وہ سارے کام نہیں کر سکیں گے۔ جوانی میں آپ فیصلہ کریں کہ میں نے اللہ کے لیے جینا ہے اور اپنی تمام قوتیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جہاں بھی جو موقع آتا ہے، مال کا آتا ہے، جان کا آتا ہے، جان بھی دے دیں، مال بھی دے دیں، سبھی اللہ کا ہے تو اللہ کو لوٹا دیں۔ بہرحال تو وہ یعنی اپنے اپنے وقت کے حساب سے۔ اب مثال کے طور پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ وہ سارا سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا انہوں نے۔ وہ کون سا موقع تھا؟ وہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، بہت بڑی جنگ تھی، اور اس وقت کی بظاہر سپر پاور سے جنگ تھی۔ تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ بھئی جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے، اور یعنی جو بھی کچھ دے سکتا ہے وہ لے آئے۔ تو اب یہ اعلان بھی ہوا، موقع بھی تھا، تو انہوں نے لنگوٹ کس لیا، بدن کے کپڑے بھی اتار دیے، سبحان اللہ، گھر کا سارا سامان گھر میں جھاڑو دے دی، سبحان اللہ۔ اور نہ صرف یہ کہ سب کچھ اپنا، پھر یعنی جنگ پر بھی جان بھی لوٹانے کے لیے چلے گئے، مال بھی لوٹا دیا، جان بھی لوٹا دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے، کبھی کبھی آپ سے تقاضا ہوتا ہے یا آپ کو ایک تقاضا لگے گا کہ بھئی اب مال کی قربانی کا وقت ہے، جان کی قربانی کا وقت ہے، تو وہ وقت پھر ہوتا ہے یعنی امتحان کا۔ تو بہرحال اس دن سمجھ تو آ جائے گی، لیکن اَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اس وقت اس سوچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی سوچ آ جائے گی کہ ہاں اصل زندگی یہی ہے، یہاں کے لیے میں نے تیاری کرنی تھی، لیکن اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کا، اور وہ یہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے، یعنی دیکھیں میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے، حیاتی کا لفظ ہے۔ اب زندگی تو وہ زندگی ہے، اصل میں بھی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
لہی الحیوان. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے آخرت کے مقابلے میں. اصل زندگی تو آخرت کی ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے وہ اصل زندگی ہے. اور یہاں مطلب ہم تو دیکھیں کسی بات پر نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں نصیحت کی، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک وقت ضرور ایسا آئے گا اور وہ دور نہیں ہے. آج ہم دنیا میں ہیں اور کل یوم آخرت ہوگا. تو آخرت کے لیے زندگی گزارنی چاہیے اور آخرت کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو اور بوقت ضرورت پیش کر دے اپنی مال و جان کو، کیونکہ یہ تو ہیں ہی اللہ تعالیٰ کے. بہرحال یہ باتیں بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن آپ کوشش کریں، چونکہ میں کہہ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ آپ پہ اس کا اثر ضرور ہونا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اس دن کوئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن اس کے عذاب کی طرح، یعنی اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکے گا. یعنی وہ بہت سخت عذاب ہے، اس جیسا عذاب نہ آپ نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. ابھی تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بیان بھی کر رہے ہیں کہ بھئی زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا اور ان کے جسموں پر آتش گیر مادے کی قمیصیں ہوں گی، وہ جل رہا ہوگا، اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی. لیکن یہ صرف ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے. عذاب الآخرت اشد و ابقى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ زیادہ شدید ہے اور دائمی ہے. اور اس دن جو عذاب ہوگا یعنی اس کی طرح کوئی بھی عذاب نہیں دے سکے گا، یعنی وہ عذاب شدید تر ہوگا. ولا یوثق وثاقہ احد. اور جس طرح انسان کو اس دن باندھ لیا جائے گا، جکڑ لیا جائے گا، اس کے جکڑنے کی طرح کوئی بھی اس کو جکڑ نہیں سکے گا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول کو کہ میرے بندوں کو آپ اطلاع دے دیجئے کہ میں جو ہوں میں غفور الرحیم ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. اور جو میرا عذاب ہے وہ اصل میں شدید عذاب ہے، بہت دردناک عذاب ہے. تو بہرحال یہ جملے جو ہیں اگر آپ اس سے کچھ سبق لیتے ہیں آیت نمبر 25 اور 26 سے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ. اب دیکھیں شدید تر عذاب اور شدید تر آپ باندھ لیے جائیں گے. باندھنے سے یعنی اس وقت میری مراد یہ ہے کہ آپ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے. آپ جکڑ حالات، یہاں بھی حالات کے پنجے میں اس وقت کوئی انسان شکنجے میں گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ بھاگ نہیں سکتا، ان حالات سے بھاگ نہیں سکتا. جیسے کہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میرا تو کوئی سیاست یا سیاستدانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج جو ہمارے گزشتہ وزیر اعظم ہیں 2019 کی جولائی کا مہینہ ہے، تو ہو سکتا ہے 30 سال بعد سنا جائے کوئی جانتا بھی ہو نواز شریف کون تھا کون نہیں تھا، لیکن 3 مرتبہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم رہ چکا ہے. لیکن آج حالات کی یعنی اللہ کی پکڑ میں ایسا آ چکا ہے کہ آج اس سے آج کی میں بات کروں کہ آج اس کے کمرے سے اے سی جیل سے اور ٹی وی بھی لے لیا گیا ہے. اب وہ حالات میں ایسے جکڑے گئے ہیں کہ اگر اربوں روپے بھی، مطلب یہ ہے کہ وہ خیر وہ ڈیل تو ہو سکتی ہے نیب کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر ڈیل نہ ہو سکتی تو عذاب سے وہ نہیں چھوٹ سکتا. اب تو ایک وہ ہے 2-3 ارب ڈالر دے کے جان چھڑا سکتا ہے وہ، لیکن ابھی جو ہے ایسا وقت ہے کہ اس کی پکڑ جو ہے اللہ کی پکڑ میں ہے. وہ جو حالات بھی ہیں جس وجہ سے بھی ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف پکڑ کی بات کروں. جب آپ یہاں بھی حالات کی پکڑ میں جب آپ آ جائیں نا تو سوسائڈ یہ کیا چیز ہے کہ آپ کو کوئی مشکلات کے حل کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا تو پھر سوسائڈ کر لیتا ہے انسان.
کہ بس اب میری زندگی فضول ہے، اب تو میں حالات میں ایسا جکڑ گیا ہوں. تو بہرحال ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ روز قیامت کا معاملہ تو کہیں اشرتر ہے، زیادہ ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. ترجمہ سنا دیں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش قدمت لحیاتی، میں نے اپنی اس اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہو جاتا جو آج میرے کام آتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، سو اس دن نہ اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ کر سکے گا. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. He will say, if only I had forwarded for my life. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ On that day, none will punish as he punishes, وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ and none will shackle as he shackles. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.